حضرت عمر سے جواب طلبی اور آپ کا تحمل۔ حضرت عمر جب شام سے واپس مدینہ تشریف لائے تو لوگوں سے بچ کر نکل گئے تاکہ عامت المسلمین کے حالات اور کوائف کو معلوم کریں۔ اسی اثناء میں آپ کا گزر ایک خیمے پر ہوا، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا، عمر کا کچھ حال معلوم ہے؟ وہ بولی، ہاں شام سے صحیح سلامت واپس آ گئے ہیں۔ حضرت عمر نے دریافت کیا، تمہاری عمر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ بولی، اسے خدا سمجھے۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کیا کیا؟ کہنے لگی، جب سے وہ خلیفہ بنا ہے اس نے مجھے کچھ بھی تو نہیں دیا۔ حضرت عمر نے کہا، عمر کو تمہاری حالت کیا معلوم؟ تم یہاں وہ وہاں۔ بڑھیا نے کہا، خدا کی قسم میں نہیں خیال کرتی کہ کوئی شخص اپنے وقت کا والی ہو اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ اس کی حدود ریاست کے مشرق میں کیا ہے اور مغرب میں کیا ہے۔ حضرت عمر رونے لگے اور فرمانے لگے، آہ بد قسمت عمر، تجھ سے زیادہ ہر شخص جانتا ہے، حتیٰ کہ یہ بڑھیا بھی۔ پھر آپ نے کہا، تم کتنے میں عمر کو معاف کر دو گی؟ میں اسے دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ بڑھیا نے جواب دیا، خدا تجھ پر رحم کرے، اے شخص مجھ سے مذاق نہ کر۔ حضرت عمر نے کہا، میں مذاق نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے اپنا اصرار جاری رکھا یہاں تک کہ 25 دینار میں آپ نے اس کی معافی حاصل کر لی۔ اسی اثناء میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لے آئے۔ ان دونوں بزرگوں نے حضرت عمر کو امیر المؤمنین کہہ کر مخاطب کیا تو بڑھیا نے سر پیٹ لیا اور بولی، ہے یہ میں نے کیا کیا؟ امیر المؤمنین کو ان کے سامنے برا بھلا کہہ بیٹھی۔ حضرت عمر نے کہا، کوئی مذائقہ نہیں، خدا تجھ پر رحم کرے۔ پھر آپ نے چمڑا لکھنے کے لیے طلب فرمایا مگر نہ ملا۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور اس پر لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمر نے فلاں عورت کو 25 دینار دے کر جس دن سے اس نے خلافت سنبھالی ہے آج تک کی خطا کی معافی حاصل کر لی۔ اب یہ بڑھیا میدان حشر میں خدا کے حضور عمر پر کوئی دعویٰ نہیں کرے گی، وہ اس سے بری ہے۔ اس تحریر پر حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بطور گواہ دستخط بھی کیے۔ پھر حضرت عمر نے یہ تحریر اپنے صاحبزادے کے حوالے کر دی اور ان سے کہا، جب میں مر جاؤں اس تحریر کو میرے کفن میں رکھ دینا جسے میں اپنے رب کے حضور پیش کروں گا۔ اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو اپنی نازک اور گران بار ذمہ داریوں کا کتنا زیادہ احساس تھا اور وہ حشر کی جواب دہی سے اتنے خائف رہتے تھے۔ یہی ایک مرد مومن کی علامت ہے۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت عمر کے پاس یمن سے چادریں آئیں، آپ نے انہیں مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، چنانچہ ہر شخص کے حصے میں ایک چادر آئی۔ دوسرے مسلمانوں کی طرح حضرت عمر کے حصے میں بھی ایک ہی چادر آئی تھی۔ ایک روز حضرت عمر منبر پر بیٹھے، وہی یمنی چادر زیب تن کیے ہوئے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو جہاد کی تلقین کی۔ فوراً حاضرین میں سے ایک مسلمان اٹھا، اس نے کہا، ہم نہ آپ کی بات سنیں گے نہ مانیں گے۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیوں؟ وہ بولا، کیونکہ آپ نے خیانت کی ہے۔ حضرت عمر نے دریافت کیا، وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا، یمنی چادروں کو جب آپ نے مسلمانوں میں تقسیم کیا تھا تو ہر مسلمان کے حصے میں ایک چادر آئی تھی، اس طرح آپ کو بھی ایک ہی ملی تھی، لیکن یہ ایک چادر میں آپ کا لباس نہیں تیار ہو سکتا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مکمل پیرہن پہنے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ دراز قد ہیں، ایک چادر میں آپ کا پیرہن تیار نہیں ہو سکتا۔ کھلی ہوئی بات ہے، اگر آپ نے خیانت نہ کی ہوتی اور اس مال میں سے اپنے حصے کے تناسب سے زیادہ نہ لیا ہوتا تو آج پیرہن پہنے ہوئے آپ کیسے نظر آتے؟ یہ سن کر حضرت عمر اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے عبداللہ، اس شخص کی بات کا جواب دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا، امیر المؤمنین نے جب چادر کو پیرہن بنانے کے لیے قطع کیا تو اندازہ ہوا کہ وہ کافی نہیں، چنانچہ میں نے اپنی چادر آپ کو دے دی اور انہوں نے اپنا پیرہن مکمل کر لیا۔ وہ آدمی بولا، اب ہم سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی۔